سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ان کے بعد یکے بعد دیگرے پے در پے رسول بھیجے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ایک ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور آخری نبی جو بنی اسرائیل میں تشریف لائے وہ عیسیٰ بن مریم ہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزات عطا فرمائے، واضح دلائل عطا فرمائے۔ وہ واضح دلائل جو تھے معجزات بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انجیل کی آیات اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام تھا یہ بھی واضح دلیل تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جبرائیل امین کے ذریعے سے تائید فرمائی۔ پہلا موقع کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حمل تھا وہ حضرت جبرائیل امین کے دم کرنے سے اور پھونکنے سے ہی ہوا تھا۔ دوسرا موقع جب ولادت کا موقع ہوا۔ ولادت کا جب بھی موقع ہوتا ہے تو شیطان آ کر بچے کو چھوتا ہے اور بچے کو تکلیف دیتا ہے۔ اس موقع پہ بھی حضرت جبرائیل امین موجود رہے اور مس شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنے۔ اور تیسرے، یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے اور جا بجا ان کے خلاف خفیہ تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ ہر موقع پہ حضرت جبرائیل امین ان کی حفاظت کرتے رہتے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت جبرائیل امین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت پر مامور فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے سے اس طرح سے تائید فرمائی، یہاں تک کہ جس وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانا چاہ رہے تھے، قتل کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت بھی جبرائیل امین آئے اور انہیں آسمانوں پر لے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد کئی رسول بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل دیے اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ یہ آخری پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل میں تشریف لائے، اور اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تشریف لائے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آئیں گے بما لا تہوی انفسکم، ایسے احکام لے کے جن کو تمہارا دل پسند نہیں کرتا، تمہارا دل نہیں چاہتا، استکبرتم، تو کیا تم تکبر کرتے رہو گے؟ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، ایک گروہ کو تم نے جھوٹا قرار دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ کئی پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، اور کئی پیغمبروں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور جو پیغمبروں کو قتل کیا تو بہت سے نیک لوگ ربانی ان کی مدد کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے اور ان کی جانبداری کے لیے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ یہود، یہ بنی اسرائیل اس معاملے میں بڑی بدبخت اور بڑی بدقسمت ثابت ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا بھی اور انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، یعنی ہم نے ایک حق کو اختیار کر لیا ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کے اوپر اتری ہوئی کتاب تورات، اور ان کے دین کو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین بھی ہمارا دل قبول نہیں کرتا۔ ہمارے دلوں پر
پردہ ہے. ہم کسی طرف سوچ نہیں سکتے، کسی طرف دیکھ نہیں سکتے، اور یہ ہماری دین کے ساتھ مضبوطی کی علامت ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں. یعنی وہ اس طرح سے جواب دیتے تھے کہ ہم اسلام کو قبول نہیں کر سکتے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہ بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں. تھوڑا سا ایمان یہ کہ یہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار، قرآن کریم کی حقانیت کا اور اس کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں. اور جو توحید اور آخرت کو مانتے بھی ہیں تو وہ بھی مکمل طور پر نہیں، توحید میں بھی کوتا ہے، آخرت کے عقیدے کے بارے میں بھی ان کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہمیں عذاب ہی نہیں ہوگا، خواہ ہم جتنے بھی گناہ کریں، جتنی بھی نافرمانیاں کریں، اور قرآن کا انکار کر کے نبوت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا انکار کر کے بھی ہمیں جہنم میں تھوڑے دن رہنا ہوگا. تو عقیدہ آخرت کے معاملے میں بھی کوتا تھے، غلطی پر تھے. فرماتے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت ہی کم یہ ایمان رکھتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی، کتاب سے مراد ہے قرآن کریم، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے تورات. قرآن کریم تورات کی تصدیق کرنے والی، اس طرح سے کہ تورات کے اندر پیشین گوئی موجود کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور ان پر اللہ تعالیٰ اپنا آخری کلام ہدایت قرآن کریم نازل فرمائیں گے، اور اس کی الگ ہی شان ہوگی. اب قرآن پاک اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو یہ گویا کہ تورات کی تصدیق ہو گئی کہ جیسا تورات میں آیا تھا ویسا ہو گیا ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کے مضامین تورات کے مضامین کے ساتھ مشابہت رکھتے، اور جو مضامین تورات میں آئے ہیں قرآن کریم ان کی مزید تفصیل اور وضاحت کرتا ہے، تصدیق کرنے والا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس سے پہلے کافروں پر فتح بھی مانگا کرتے تھے. یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان کے ساتھ مل جائیں گے، نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور ہم کافروں کو، مشرکوں کو مغلوب کر دیں گے. اوس اور خزرج کو بھی ڈرا کے رکھتے تھے کہ ہم تم پر غالب آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے کہ اللہ نبی آخر الزمان کو بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوں اور تمام مشرکین عرب پر غالب آ جائیں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس وہ پیغمبر آ گئے، وہ حق آ گیا جس کو یہ پہچانتے تھے، كَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے، قرآن کریم کو بھی پہچانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان کافروں پر کہ کتاب اللہ کے آنے پر جو کہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، جبکہ یہ کافروں پر اس کے ذریعے سے فتح بھی طلب کر رہے ہوتے تھے، تو انہوں نے اسی کا انکار کر دیا. اس حق کو پہچاننے کے باوجود، نبی آخر الزمان کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اور سبب کیا اس کو اگلی آیت میں بیان کرتے ہیں. خلاصہ اس کا میں ذکر کر دوں، کیونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہی تشریف لا رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں
پیغمبر تشریف لاتے رہے. یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہی تشریف لائے، سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے تشریف نہیں لائے بلکہ بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے. وہ قریش اور وہ قبائل جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو امی ہے اور یہ تو جہالا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں اپنے نبی آخر الزمان کو بھیج دیا. اب اس پہ یہ حسد میں آ گئے، انہیں بڑی جلن ہوئی کہ یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ تو بنی اسرائیل میں سے آتے رہے، ہم نبوت کو اور کتاب کو بنی اسرائیل کے علاوہ میں سے قبول نہیں کر سکتے. حسد پہ آ گئے تو اسی کو بیان فرماتے ہیں، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو اختیار کرتے دین کو، اور دین کو اختیار کر کے جنت میں جاتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا اور جہنم کے کھاتے میں پڑ گئے. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اس طرح سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کلام کا انکار کیا اس جلن کی وجہ سے، بغین اس حسد اور بغاوت کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے کلام نازل فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بار بنی اسماعیل میں نبی مبعوث فرما دیا اور اپنی کتاب نازل فرما دی. یہ اس پہ حسد میں آ گئے اور انہیں بڑی جلن ہوئی، اور اس جلن کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کلام کا انکار کر دیا. تو بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ ہے ان کا حسد اور ان کی جلن اور ان کی بغاوت، کہ ہم یہ نبوت قبول نہیں کرتے، ہم یہ کتاب قبول نہیں کرتے جو بنی اسرائیل کے علاوہ میں اتری. فباؤوا بغضب علی غضب، سو یہ غضب بالائے غضب لے کر لوٹے اور غضب بالائے غضب کے مستحق ہوئے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم پر ایمان لے آؤ، قالوا کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے. اس سے دو چیزیں ان کی واضح، ایک تو ان کا کفر اور دوسرا ان کا حسد. کفر اس حصے سے، نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور ہم دوسرے کلاموں کا انکار کرتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور دوسرے کلاموں کا انکار کرتے ہیں. اس سے کفر بھی واضح ہے اور اس سے ان کا حسد بھی واضح ہے کہ ہم دوسری کتابوں کو نہیں مانتے، بنی اسرائیل کے علاوہ میں سے نبوت کو قبول نہیں کرتے، اور بنی اسرائیل کے علاوہ میں جو کتاب نازل ہوئی ہے ہم اس کو نہیں مانتے. یہ ان کا حسد. آگے اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے اس کا جواب دیا. وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہ حق ہے، وہ کلام قطعی ہے.
تب بھی اس کو نہیں مانتے. مصدقا لما معہم، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کے مضامین کی تصدیق کرنے والا ہے. اور تورات میں جو پیشین گوئی آئی تھی وہ اسی طرح سے سچی ہو گئی، اس طرح سے بھی یہ تصدیق کرنے والا ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، دو جواب اوپر آ گئے. تیسرا اللہ تعالیٰ جواب الزامی جواب دیتے کہ اچھا اگر تم تورات پر ایمان کے دعوے دار ہو تو پھر تم اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ وہ تو بنی اسرائیل میں سے تشریف لاتے تھے اور تورات ہی کی دعوت دیتے تھے. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن تھے تو پھر اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اور پھر ایک اور جواب دیتے ہیں اور الزامی جواب دیتے ہیں کہ تمہارا ایمان پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی تم ایمان نہیں لا رہے قرآن کریم پر، تو پہلے بھی تمہارا کوئی ایمان ایسا سچا ایمان نہیں تھا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام سری معجزات لے کے آئے، واضح دلائل لے کے آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچڑے کو اس کے بعد معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. تو وہ تم نے کیسے بچڑے کو معبود بنا لیا؟ اگر تم ایمان والے تھے اور تم ایمان کے دعوے دار ہو، اس دعوے میں تم سچے تھے، تو تم نے بچڑے کو کیوں کر معبود بنایا؟ اگرچہ مخاطب تو اس دور کے یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود، لیکن ان کو ان کے آبا کی بات بیان کی جا رہی ہے، اس لیے کیونکہ یہ اپنے آبا کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے اور ان آبا کی نسل سے ہٹ کر دوسری نسل میں نبوت اور کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، قول و اقرار لیا کہ تورات کو مانو، اس میں جو احکام آ رہے ہیں ان کو تسلیم کرو. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم مان نہیں رہے تھے اور ہم نے تمہارے سروں کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا اور فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ اور اس کو سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں. اور ان کا یہ جو پس و پیش تھا تورات کو ماننے کے بارے میں اور تورات کو ماننے کے بعد سننے کے بعد اس پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ان کا پس و پیش تھا اس کا سبب بیان فرماتے ہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب بچھڑے کی محبت ان کے دل میں پیوست ہو گئی تھی. تورات ملنے سے پہلے جب یہ مصر سے شام کی طرف آئے تھے تو تورات ملنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، یہ ادھر بچھڑے کی پوجا میں اس کی پرستش میں مبتلا ہو گئے. تو اب اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی آئی کہ وہ لوگ جو بچھڑے کی عبادت میں مشغول نہیں ہوئے وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی. سو قتل کیا گیا اور بہت سو کو قتل کیا گیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو سزا نہیں بھی ملی اور وہ تعداد پوری ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی دے دی گئی. اب وہ لوگ جنہوں نے پوجا کی تھی اور انہیں معافی مل گئی ان کی توبہ بھی کامل نہیں ہوئی، کیونکہ توبہ تو کامل اس طرح سے ہونی چاہیے تھی کہ ان کو قتل کیا جاتا. اور دوسرے جو باز رہے تھے پرستش سے ان کو ان سے اتنی زیادہ نفرت بھی نہیں ہوئی.
تو یہ دونوں چیزیں ان لوگوں میں موجود تھی، یا تو بعض کی توبہ کامل نہیں تھی اور بعض کو اس کفر سے، اس شرک سے زیادہ دوری نہیں تھی اور نفرت نہیں تھی. تو اس سبب سے یہ لوگ، ان کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ گناہ کا عنصر موجود تھا، اس کی نحوست موجود تھی، اور اس کی وجہ سے یہ سستی پیدا ہوئی. تو یاد رکھیے، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے نیکیوں میں سستی پیدا ہو جاتی. آپ کہیں گے گناہ کے ذریعے سے میں انٹرٹینمنٹ لے لوں، تو جو انٹرٹینمنٹ آپ لیں گے، اور یقین کیجئے گناہ کبھی بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں بنتا، یہ بدحواس کرتا ہے، انسان کو غافل کرتا ہے. بہرحال گناہ کے بعد آپ کے اندر نیکیوں سے سستی پیدا ہو جائے گی، نیکیاں کنٹرول میں نہیں آئیں گی. جس ٹریک پہ آپ چل رہے تھے، آپ کی سپیڈ کمزور ہو جائے گی. تو یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا، سستی پیدا ہوئی. اب انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے، مانیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر ان پر تنقید فرماتے ہیں، ان کی مذمت فرماتے ہیں، تم ایمان کے دعوے دار، قل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی بری چیزوں کا حکم دیتا ہے. کہیں تم بچھڑے کی پوجا کرتے نظر آتے ہو، اور کہیں تم تورات کے احکام کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہو. کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم بڑے پکے مومن ہیں اور ہم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، جیسا کہ یہود کا یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر ذکر کیا. ایک جگہ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں جنت میں صرف نصارہ جائیں گے. اور ان کا ایک اور قول، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ کے ہاں خالصتاً، خالص طور پر، کہ کسی اور کو ملنا ہی نہیں، تمہیں ہی ملنا ہے یہ آخرت کا گھر، خالصتاً من دون الناس، لوگوں کے لیے نہیں ہے، خالص تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. جو مومن ہوتا ہے اس کو موت پیاری ہوتی ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی لقاء، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے. کتنے ایسے مومن ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، ہمیں موقع ملے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کٹ جائیں، پھٹ جائیں، شہید ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہماری جانیں قربان ہو جائیں. کتنے ایسے مومن. لیکن جو یہود تھے وہ تو ہمیشہ سے موت سے ڈرتے آئے ہیں، آج بھی یہ ڈر پوک موت سے ڈرنے والے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، نجات تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے، تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز بھی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. چنانچہ ان میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا جس نے یہ کہا کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی آخر الزمان سچے ہیں، اور انہیں معلوم تھا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم نے اس میں چوں چرا کی اور یہ تمنا کی تو بس پھر ہمارا وہ آخری دن ہوگا اور مرتے ساتھ ہی سیدھی جہنم. وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ،
یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے اس سبب سے کہ جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو کسی یہودی سے یہ تمنا ظاہر نہیں ہوئی، اس نے تمنا نہیں کی موت کی۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آگے اللہ تعالیٰ یہود کی مذمت بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اندر حرص کا عنصر بہت زیادہ ہے، آپ انہیں زندگی پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تو اور یہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہے۔ یہ قابل تعجب اس لیے کہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ تو آخرت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، تو جو آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ کہتا ہے دنیا کے اندر ہی رہ جائے، دنیا سے نکلے ہی نہ، اور یہود تو آخرت کا عقیدہ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص، کیونکہ آخرت کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ آخرت میں سزا ہوگی اور ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے، لیکن یہ 1000 سال کی عمر مل بھی جائے تو کیا ہوگا؟ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور اس کو یہ لمبی عمر دیا جانا یہ اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس سب کو جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں۔ تو اس سب میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کامل ایمان رکھتے ہیں تورات پر، ہم اپنی کتاب تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر ایمان ہمیں اس سے ہٹنے نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی کافی مذمت بھی بیان فرمائی اس رکوع میں، اور یہاں تک یہ 11واں رکوع مکمل ہوا، آیت نمبر 96 تک۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔